یہ جس طریقے سے سزائیں سنائی گئی ہیں اس کا ریاکشن ہوگا، اس کا بڑا پولیٹیکل نقصان ہوگا اس الائنس کو، اور عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت سارے کہتے تھے پتہ نہیں شاید سائیڈ لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی آبویس چیز ہے، اور میرا خیال ہے وہ جو 3 فیصلے اوپر نیچے آئے بالکل اس کا بہت نقصان ہوا، جس کو انگریزی میں اوور کل کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اب یہ کہنا یہ اب اور انٹرسٹنگ اس وقت کہنا، جب سپریم کورٹ میں جو سارا سین چل رہا ہے اس وقت، جو کمیشن کی بات ہوئی اور اس میں ان اے وے گورنمنٹ کے لیے امبیرسنگ ہو گیا جب جیلانی صاحب نے اپنا نام ہٹا لیا ریاکشن دیکھ کے، اور آج رؤوف حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی چیف جسٹس صاحب تو بالکل کوئی گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب کچھ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ کسی کو پوری چیز نہیں مل رہی۔ جیسے ابھی سسپینشن ہوا سینٹنس خان صاحب کا توشہ خانہ والا، تو اس پہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم، آج گوھر صاحب میرے شو میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ پورا فیصلہ ڈیسیجن سیٹ اسائیڈ ہو، سینٹنسز کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس دن یہ بھی بڑا خوش تھے کہ دیکھیں سینٹنس سیٹ اسائیڈ ہو گیا ہے۔ یہ ہر کسی کو پوری چیز نہیں مل رہی جوڈیشری سے۔ مگر موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور نیوز اینکر، نیوز اینالسٹ جناب محمد مالک۔ بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب۔ یہ فرمائیے گا، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کہتی تھی اور آبزرورز کہتے تھے کہ یہ کس طرح سے کیس چلائے گئے ہیں، نہ اس میں کوئی میرٹ ہے نہ کسی قسم کی ہے، اور 5 دن میں عمران خان کو 3 سزائیں دی گئی، کل ملا کے 31 سال ہو گئے۔ اب رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل ایک پلان تھا، اس سے پی ٹی آئی کی ہمدردی بڑھانا تھا، اور یہ کیس بنائے ایسے گئے کہ یہ کسی صورت میں ان کو سزا نہ ہو اور یہ ختم ہو جائے۔ بڑا دلچسپ اینگل آیا کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے۔ خان صاحب وہ کہتے ہیں نا ہائنڈسائٹ ہیز اے 2020 ویژن، تو واپس جا کے آپ کو بڑی جلدی احساس ہوتا ہے کہ کیا مجھے جب آپ یہ بتا رہے تھے سارا کچھ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، بیکاز اگر آپ اس دن ان سب کے بیانات نکالیے پی ایم ایل این والے تو کتنے سارے خوش تھے اور ایکسائٹڈ تھے، اور اس قسم کے بیان آتے تھے دیکھیں انصاف ہو گیا ہے دیکھیں جو چیزیں۔ اور ہم لوگ جب ٹی وی پہ انالیسس کرتے تھے، آپ میں باقی دوست، ہم کہتے تھے کہ یہ جس طریقے سے سزائیں سنائی گئی ہیں اس کا ریاکشن ہوگا، اس کا بڑا پولیٹیکل نقصان ہوگا اس الائنس کو، اور عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت سارے کہتے تھے پتہ نہیں شاید سائیڈ لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی آبویس چیز ہے، اور میرا خیال ہے وہ جو 3 فیصلے اوپر نیچے آئے بالکل اس کا بہت نقصان ہوا، جس کو انگریزی میں اوور کل کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اب یہ کہنا یہ اب اور انٹرسٹنگ اس وقت کہنا، جب سپریم کورٹ میں جو سارا سین چل رہا ہے اس وقت، جو کمیشن کی بات ہوئی اور اس میں ان اے وے گورنمنٹ کے لیے امبیرسنگ ہو گیا جب جیلانی صاحب نے اپنا نام ہٹا لیا ریاکشن دیکھ کے، اور آج رؤوف حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی چیف جسٹس صاحب تو بالکل کوئی گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب کچھ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ کسی کو پوری چیز نہیں مل رہی۔ جیسے ابھی سسپینشن ہوا سینٹنس خان صاحب کا توشہ خانہ والا، تو اس پہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم، آج گوھر صاحب میرے شو میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ پورا فیصلہ ڈیسیجن سیٹ اسائیڈ ہو، سینٹنسز کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس دن یہ بھی بڑا خوش تھے کہ دیکھیں سینٹنس سیٹ اسائیڈ ہو گیا ہے۔ یہ ہر کسی کو پوری چیز نہیں مل رہی جوڈیشری سے، مگر نہ اس پی ٹی آئی کو نہ پی ایم ایل این کو۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 فریق ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ ایک جانب جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جیسے یہ کہا گیا کہ یہ سزائیں دے دی گئی، تو یہ عدالتوں نہیں دی نا، یہ ہماری عدالتیں ہی تھیں نا، ان کو سپروائز کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اوپر سپریم کورٹ ہے۔ یہ عدالتیں اس طرح سے مثال کے طور پہ ہاتھ میں کھیل رہی ہیں۔ اور پھر اگر یہ کہا گیا کہ یہ کیوں کری گئی، کس طریقے سے کیس بنائے گئے، کس فولش انداز سے بنائے گئے، تو ہمارے ریاستی اداروں نے جب یہ کیسز بنائے تو پھر یہ چیز سامنے آئی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے۔ تو اگر آپ کل ملا کے تصویر دیکھیں تو پاکستان کے 2 کلیدی ادارے جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئے پچھلی اگر ہم 15-20 دن کے اندر ہی دیکھیں تو۔ خان صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہاں کیپیسٹی کرائسس ہے، اہلیت کا بڑا سیریس ایشو ہے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر جب آپ ایک مقدمہ کرتی ہے اسٹیٹ، اگر اس کے اندر ہوتا ہے تو پروسیکیوشن اپیل نہیں کر سکتی، صرف ڈیفینڈنٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا۔ اس لیے وہاں کیس پہ بہت محنت کی جاتی ہے، بیکاز سرکار کے پاس، ڈسٹرکٹ اٹارنی کے پاس ایک گولی ہوتی ہے چلانے کے لیے۔ یہاں پہ ہوتا ہے اچھا جی بعد میں اپیل کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے۔ ایک تو نالائکی ہے، اور دوسرا جیسے آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک بات ٹچ کی کہ
سلسلہ عدالتوں کا ابھی تک چل رہا ہے. فار ایگزامپل, چھوٹی سی ایگزامپل, یہ جو ملٹری کورٹس والا کیس چل رہا ہے, اس میں اس نے سپریم کورٹ نے کیا لائن لی کہ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ جو لوگ بری ہو رہے ہیں ان کے آپ فیصلے سنا دیں تاکہ لوگ عید سے پہلے گھروں کو چلے جائیں, ہمیں بتائیں کتنے لوگ بری ہو رہے ہیں. بھائی جب آپ یہ بھی بات مانتے ہیں, چاہے انسانی ہمدردی کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, تو آپ یہ نہیں ریلائز کرتے کہ جس کو بری کرنے کا اختیار ہے پھر اس کو سزا دینے کا اختیار بھی ہے. تو آپ ٹیسٹلی مان رہے ہیں فیصلہ دینے سے پہلے ہی کہ ملٹری کورٹس کی لیجٹمیسی ہے. ہماری تو کورٹس بھی آئی تھنک وی ہیو اے سیریس کیپیسٹی ایشو. اب آپ یہ دیکھ لیجیے جو آج مسئلہ چل رہا ہے, جو فل کورٹ بیٹھی اور آج جو چیزیں سامنے آئیں, تو چیف جسٹس صاحب نے خود بتایا کہ میں نے بلایا پرائم منسٹر کو, ہم نے ان کو نام دیے دونوں, ہم کمیشن پہ ایگری کیے, اور پھر جب ریاکشن آیا میڈیا میں دوسرا کہ یار کورٹ کیوں نہیں اس کو لیڈ کر رہی, تو سڈنلی اس کو سو موٹو بنا دیا. جب پاکستان کی ہائیسٹ عدالت اگر یہ دیکھ کے فیصلے کرے گی کہ سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے یا میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور پوائنٹ آف لا پہ نہیں کرے گی, تو پھر کیا گلہ کرنا نیب کے پروسیکیوٹر کا یا دوسرے ایف آئی اے کے لوگوں کا. یہ ہمارے ملک کا اصل مسئلہ نہ کرپشن ہے, ہمارا مسئلہ یہ منافقت نہیں ہے, سب سے بڑا اہلیت کیپیسٹی کرائسس ہے, اور یہ سارے نظام کو ڈبو رہا ہے. کچھ اتنی بڑا کرائسس ہے, اتنی بڑی, اتنی ایمبیرسنگ سچویشن ہے عدلیہ کے لیے, اداروں کے لیے, اس قدر ایمبیرسنگ, پھر پبلک امیج آپ دیکھیں کس بری طرح سے سنک کر رہا ہے. یہ ہماری ریاست کے کلیدی ستون ہے. کیا اس سے کچھ آپ کو لگتا ہے, امید ہے کہ کچھ بہتر صورتحال نکل آئے, کچھ حالات میں بہتری آئے, عدالتی نظام میں, نظام انصاف میں بہتری آئے, ادارے کچھ اپنے انٹروسپیکشن کریں, کچھ ہے امکان؟ جو اس وقت لگ رہا ہے بڑا مشکل لگ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی اسلام آباد سے کہ جی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹینر پوسٹنگ کر دی جائے چیف جسٹس صاحب کی. میرا خیال یہ تھا کہ اس پہ کوئی بات کریں گے, سینئر لائرز کوئی کہیں گے یا ججز, یا اگر کورٹ نے نہیں بھی رسپونڈ کرنا تو کوئی فارمر جسٹسز یہ بات کریں گے. لیکن وہ ابھی تک ہوا میں لٹکی ہوئی بات کہ کیا ٹینر پوسٹنگ ہو رہی ہے. میرا خیال تھا کہ شاید چیف جسٹس صاحب یہی کہہ دیں کہ ایسی باتیں چل رہی ہیں, لیکن اگر یہ ٹینر پوسٹنگ ہوتی بھی ہے جس کے بہت سی لیجٹمیٹ اس کے حق میں دلیلیں جاتی ہیں, تو میں اس سے بینیفٹ نہیں کروں گا, آنے والا چیف جسٹس ہوگا تاکہ کوئی امپریشن نہ پڑے. آج بھی آپ دیکھ رہے تھے جب بات جتنی ہو رہی تھی صفائیاں دی جا رہی تھیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا میں نے اس وقت ملا لیکن میرے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں تھی, میں اس وقت ملا, یہ بات ہوئی, اب آیا میں نے 24 گھنٹوں میں موو کیا. لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ پہلے دن آپ نے اگر جوڈیشل کمیشن کو آن کیا پھر آپ نے اس کو سو موٹو کیوں بنایا, یہ ایک ٹو اینڈ فرو یہ سمجھ نہیں آتی. اب لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں ادھر ایک کمیشن کی طرف, صرف یہ فرق ہوگا کہ ایگزیکٹو کے بجائے شاید فل کورٹ اس کو اپوائنٹ کر دیں, ایسی چیز چلے. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا, جب ہم اتنے ٹاپ ہمارے لوگ ہیں, جب وہ بھی پرابلم یہ آ رہی ہے ادارے انسٹیٹیوشنز انڈیویجولز کی طرح بیہیو کر رہے ہیں اور انڈیویجولز انسٹیٹیوشن کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.